اور آج ہم جو ٹاپک اسٹارٹ کر رہے ہیں وہ ہے بری عادات سے اجتناب. ٹھیک. تو اجتناب کا مطلب ہے کسی چیز سے خود کو روکنا ہے، بچانا. ٹھیک ہے. بری عادتیں کون کون سی ہوتی ہیں؟ تکبر، جھوٹ بولنا، حسد کرنا، اور غیبت کرنا، کسی پہ بہتان لگانا، یہ ساری ہوتی ہیں بری عادتیں. ٹھیک. تو تکبر کے بارے میں سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں. تکبر حق کی مخالفت اور دوسرے لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے. تکبر کی ایک ایزی ڈیفینیشن یہ ہے کہ تکبر کیا ہوتا ہے کہ صحیح بات کو جھٹلانا، یعنی صحیح بات سے انکار کرنا اور دوسرے لوگوں کو خود سے کمتر سمجھنا تکبر ہوتا ہے. انسان کی باطنی بیماریوں میں تکبر بہت بری اور بڑی بیماری ہے. اس بیماری میں مبتلا شخص کو متکبر اور مغرور کہا جاتا ہے. اس طرح کا شخص گویا کہ خود کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تکبر کرنے والوں کو ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور کہا ہے کہ ترجمہ، بے شک وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. سورہ نحل کی آیت نمبر 23 ہے یہ. تکبر جو ہے نا، انسان کی اندرونی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے، یعنی کہ وہ انسان کے دل میں ہوتی ہے یہ بیماری. ٹھیک ہے. بہت بری ہے، بہت بڑی بیماری ہے یہ. اور ایسا شخص جو ہے نا مغرور ہو جاتا ہے، وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا اور وہ خود کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ بندہ ایسا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سخت ناپسند کرتے ہیں تکبر کرنے والے لوگوں کو. تکبر کی پھر 3 مختلف صورتیں ہوتی ہیں، جن میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خود کو شریک ٹھہرانا. یہ تکبر کی پہلی کنڈیشن، پہلی سچویشن کہہ لو آپ اس کو، کہ جس میں آپ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خود کو شریک ٹھہرا رہے، جیسے فرعون نے ٹھہرایا تھا خود کو کہ میں تو خدا ہوں، یعنی کہ خود کو خدا ماننا. ٹھیک ہے. جیسے فرعون اور نمرود نے رب ہونے کا دعویٰ کیا. اور سب سے امپورٹنٹ بات، ہم نے اس چیپٹر کی گرینڈ ٹیسٹ کا جو پریکٹس ٹیسٹ ہے اس کا لنک ہم نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے. آپ ڈسکرپشن میں جا کر یہ اوپر پہلا لنک ہے پریکٹس گرینڈ ٹیسٹ کو، یہاں پہ جائیں اور سالو کریں اور پریکٹس کریں. یہاں سے آپ نے اگر پریکٹس کر لی، آپ کے ایگزامس کے اندر، ایم سی کیوز کے اندر 100% مارکس گارنٹیڈ ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کو ہمارے فری نوٹس چاہیے، لیکچر، گیسٹ پیپرز، ماڈل پیپرز چاہیے، تو اس پہلی والی لنک پہ کلک کر کے آپ ہمارے چینل کو جوائن ہو جائیں، اور دوسری والی لنک کو کلک کر کے آپ ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے امپورٹنٹ پریمیم، اس کو جوائن ہو جائیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کو ٹیوشنز وغیرہ کے اندر انرول ہونا ہے، کوئی ڈاؤٹ ہے، تو یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر، اس پہ کلک کریں گے آپ ڈائریکٹ واٹس ایپ پہ چلے جائیں گے، اور تمام بکس کے پی ڈی ایف اس والے یہاں پر آخری والے آپ کے پاس گیون ہے. آپ یہاں سے کوئی بھی بک اٹھا سکتے ہیں، آپ کی جو مرضی چاہے، ساری کی ساری کلاسز کا. اس کے ساتھ ساتھ آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک بھی کرتے ہیں. دوسری صورت کیا ہے کہ انبیاء کرام کے مقابلے میں خود کو بڑا سمجھا جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث کی گئی ان معصوم شخصیات سے بغض رکھا جائے اور ان کی اطاعت و پیروی نہ کی جائے. دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ خود کو انبیاء کرام سے بلند سمجھنے لگ جانا اور ان کی رسپیکٹ نہ کرنا، اور انبیاء تو معصوم لوگ ہوتے ہیں، ان سے بغض رکھنا یعنی ان سے جیلسی کرنا اور ان کو تنگ کرنا، یہ صحیح چیزیں، ان کی اطاعت نہ کرنا. ٹھیک. اوکے. اس کے بعد ہے جس بعض اہل مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا صرف اس لیے انکار کیا کہ بنو ہاشم کے خاندان میں جناب عبداللہ کے گھر پیدا ہونے والا ایک یتیم بچہ بڑا ہو کر کس طرح نبوت کا دعوے دار ہو سکتا ہے. تکبر کی تیسری صورت یہ کہ دوسرے انسانوں سے اپنی ذات کو افضل قرار دیا جائے. تیسری صورت کیا ہے کہ خود کو جو ہے نا باقی لوگوں سے افضل سمجھنا. پہلے آیا اللہ کے ساتھ خود کو شریک کرنا، دوسرا آیا نبیوں کا احترام نہ کرنا، اور تیسرا آیا کہ خود کو جو ہے نا باقی لوگوں سے بہتر سمجھنا، جو آج کل کے دور میں بہت کامن ہو گیا کہ خود کو ایک دوسرے کے اوپر بہتر سمجھنا. ان کیس آف میں تو زیادہ خوبصورت ہوں، میں تو زیادہ ذہین ہوں، میرے بابا کے پاس تو زیادہ پیسہ ہے، ہمارے پاس تو یہ گاڑیاں ہیں. تو ان چیزوں کی بیس پہ خود کو اگلے سے اوپر سمجھنا اور انسانی مساوات کے تصور کو بھی قبول نہ کیا جائے، یعنی کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا رویہ بھی نہ رکھا جائے. ٹھیک ہے. ایسا غرور. یہ 3 کنڈیشنز ہیں غرور کی. انسان کثرت علم، عبادت اور ریاضت، مال و دولت، حسب، نسب، عیش، عہدہ اور منصب، کامیابی، حسن، جمال، طاقت، قوت کی وجہ سے تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. دیکھ لیں، ہمیں یہ چیزیں بھی بتا دی گئی ہیں کہ
کوئی کسی کے پاس علم زیادہ ہے، کوئی جو ہے نا عبادت میں بڑا نیک ہے، کوئی حساب کتاب میں، کسی کے پاس مال و دولت بہت ہے، کسی کا خاندان بہت اعلیٰ ہے، کسی کے پاس بہت اچھا عہدہ ہے، اچھی جاب ہے، کوئی بہت کامران ہے، کوئی بہت حسین اور جمیل ہے. تو ان چیزوں پہ نا لوگ تکبر کرتے ہیں، اور تکبر کرنے والا شخص کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوتا. پھر ارشاد نبوی ہے کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں ذرا سا بھی، رائی کا دانہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، بہت چھوٹا سا، جیسے ایک پین کا ڈاٹ نہیں ہے، یہ رائی کا دانہ ہے، ٹھیک ہے، اتنا سا بھی تکبر جس کے دل میں ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. غرور تکبر کی مختلف صورتیں ہیں، جیسے حق بات کا انکار کرنا، دوسرے کو حقیر جاننا، اور زمین پر اکڑ اکڑ کر چلنا، کپڑے زمین پر گھسیٹتے ہوئے چلنا، اپنے سے کم مال و دولت والے کے پاس بیٹھنے سے نفرت کرنا، اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کو ناپسند کرنا. اچھا، غرور کی ہے نا اب ہمیں صورتیں بتائی گئی ہیں کہ لوگ کس کس چیزوں پر کیسے کیسے غرور کرتے ہیں. حق بات کا انکار کرتے ہیں لوگ، دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، زمین پہ بڑا اکڑ اکڑ کے روک کے ساتھ چلتے ہیں. فیڈرل بورڈ کے اینیل ایگزامز کا ڈر ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ تیاری کہاں سے کرنی ہے. دوسری بات یہ نہیں پتا کہ ایگزام کے اندر سوال کا جواب لکھنا کیسے ہے، کیسے سینٹینسز کو فارم کرنا ہے، کیسے ہمیں فل کے فل مارکس ملیں. تو بھائی گھبرانا کس بات سے، ہماری بیچ اسی پرابلم کو تو سالو کرنے آئی ہے. تو آپ بھی ہمارے بچوں کی طرح 97.8% لا سکتے ہو، 98.27% لا سکتے ہو، فاطمہ کی طرح، عادلی فاطمہ آپ بن سکتے ہو، آپ 505 مارکس لے سکتے ہو آؤٹ آف 520. اچھا جی، کیسے؟ ہم آپ کو سکھاتے ہیں کہ ایگزام کے اندر لکھنا کیسے ہوتا ہے، گرین ٹیسٹ پرووائڈ کرتے ہیں. دیکھیں جی، ہمارے پاس ہے پاکستان کی ون آف دا بیسٹ فیکلٹی. آپ کوئی بھی سبجیکٹ لینا چاہیں، آپ کا جو دل کرے، آپ سارے سبجیکٹس لیں، صرف اور صرف 3,000 روپے میں پورے سال میں. آپ کو ایگزام رائٹنگ میتھڈ سیشن دیے جاتے ہیں کہ سوال کا جواب لکھنا کیسے، ڈفرینس والا الگ کوشچن، ڈیفینیشن الگ، ایگزامپل والا الگ، میتھ کے سوالوں کا جواب الگ ہوتا ہے. آپ کو ٹاپر بچوں کے نوٹس دیے جاتے ہیں، آپ کو فل بک کے نوٹس، کوشچن آنسرس، لائیو کلاسز کے اندر کون سے پڑھایا جاتا ہے آپ کو، اور ان کی ریکارڈنگز بھی دی جاتی ہیں. بھیا اور کیا چاہیے؟ اچھا، اور مزے کی بات، گرینڈ ٹیسٹ سے ہمارا سمجھو پیپر لگتا ہے. یہ ہمارا کیمسٹری کا گرینڈ ٹیسٹ، اس کا سوال نمبر تم نوٹ کرو یہ. تو بھیا اس گرینڈ ٹیسٹ میں سے آپ کے 3 سوال لگے ہیں کلاس 9 کے کیمسٹری کے پیپر میں، اس سال جو نئے سلیبس سے ہوا تھا 2025 کے اندر گریڈ 9 کا. تو اتنے امپورٹنٹ ہمارے گرینڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں، سارے آپ کو دیے جاتے ہیں. تو بھیا دیر کس بات کی، اس نمبر پہ کانٹیکٹ کریں اور ابھی رجسٹر کروائیں. پھر ایک اور کنڈیشنز بتائیں، کسی کے پاس کم مال و دولت ہے اور آپ اس کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، یہ بھی غرور ہے. اور ان کے ساتھ کھانا پینا پسند نہیں کرتے اور خود کو لوگوں سے بہتر سمجھتے، تو یہ سب چیزیں جو ہے نا غرور ہے. اور جو شیطان تھا ابلیس، اس نے بھی تو غرور ہی کیا تھا نا. اس نے کہا میں تو آگ سے بنا ہوں، آدم علیہ السلام تو مٹی سے بنا ہے، میں کیوں اس کو سجدہ کروں، میں تو نہیں کروں گا. تو یعنی اس نے خود کا آگ ہونے پہ غرور کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا ہمیشہ کے لیے جنت سے بے دخل کر دیا. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. سورہ البقرہ آیت نمبر 34. اس میں کیا ہے، ہمیں یہی بتایا جا رہا ہے کہ ابلیس شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور وہ کافر کہلایا گیا، اس کو جنت سے بھی نکال دیا گیا. تکبر کی وجہ سے انسان نہ صرف جھوٹ، غیبت اور خود پسندی جیسی برائیوں میں مبتلا ہوتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اپنے دل کا سکون اور اطمینان، ایسی چیزیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، اور وہ دل کا سکون ایک بہت بڑی نعمت ہے جس سے وہ محروم ہو جاتا ہے. اور تکبر سے محفوظ رہنے کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کریں، انبیاء کرام کی تعلیمات پر عمل کریں. اس سے کیا ہوگا کہ اس سے ہمارے اندر عاجزی رہے گی اور ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکیں گے اور تکبر جیسے گناہ سے بچ جائیں گے. دوسرا ہے ہمارے پاس حسد. حسد سے مراد ہے وہ کیفیت جس میں انسان ایک دوسرے کے پاس اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں پر خوش نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، بلکہ یہ خیال کرتا ہے کہ کاش اس کے پاس یہ نعمت نہ ہوتی یا کاش دوسرے سے یہ نعمت چھین لی جائے.
ٹھیک ہے، حسد کیا ہوتا ہے؟ حسد یہی تو ہوتا ہے نا کہ آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے اور اگلے کے پاس وہ چیز ہے، تو آپ جو ہے نا اس سے جیلس ہونے لگ جاتے ہو. آپ کہتے ہیں کاش کس سے بھی چھن جائے، میرے پاس نہیں تو اس کے پاس کیوں ہے، اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے. اور نا آپ مطلب اس بندے کے پاس اس خوشی کو دیکھ کر آپ کو بہت زیادہ برا فیل ہو رہا ہوتا ہے، اور آپ کہتے ہو کہ کاش یہ نعمت میرے پاس ہوتی یا کاش اس بندے سے بھی چھن جائے. ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے حسد. لیکن اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ جو نعمت دوسرے کے شخص کے پاس ہے کاش وہ میرے پاس بھی ہو، تو اس کو رشک کہتے ہیں. رشک اور حسد میں فرق ہے. حسد یہ ہوتا ہے کہ جلنا کسی کی خوشیوں سے، کسی کی نعمتوں سے، اور یہ دعا کرنا کہ اللہ کرے چھن جائے اس سے، بندے کے پاس وہ چیز رہے ہی نہ. ٹھیک. لیکن جو رشک ہوتا ہے نا کہ فار ایگزامپل میں ایک لڑکی ہوں، میں نے کسی لڑکی کے بال کیا اور میں کہوں کتنے پیارے بال ہیں اس کے، ماشاءاللہ کاش میرے بھی ایسے بال ہوں. میں نے اپنے لیے یہ چیز سوچی نا، میں اللہ سے دعا کی کہ اللہ کاش میرے بھی ایسے بال ہوں. بلکہ میں نے اس لڑکی کے لیے کچھ برا نہیں بولا، نہ میں نے یہ بولا کہ چھن جائے اس کے بال، اس کو ہیئر فال ہو جائے، اس کے بال ختم ہو جائے، ایسا کچھ نہیں سوچا اور نہ ہی بولا. ٹھیک ہے. تو رشک میں کیا ہوتا ہے کہ آپ دوسرے کا برا نہیں چاہتے، بس آپ چاہتے کہ اللہ تعالیٰ وہ نعمت آپ کو بھی دے دے. تو رشک اور حسد میں یہ فرق ہوتا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد سے بچنے کی 3 طریقے ہمیں بتائے کہ حسد سے بچو. حسد سے بچنے کی تلقین کرتے ہوئے ہمیں بتایا کہ حسد سے بچو، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس سے آگ لکڑی کو کھاتی ہے. آگ جلاؤ لکڑی پر تو کتنی جلدی سے وہ لکڑی جل جاتی ہے اور راکھ بن جاتی ہے. بالکل اسی طرح حسد سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ حسد جو ہے نا ہماری نیکیوں کو کھاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو. تو رشک کرنا حرام بالکل نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت اگر آپ کو کسی اور کے پاس اچھی لگی نا اور وہ آپ اپنے لیے بھی مانگ لو تو یہ بالکل بھی حرام نہیں ہے. اور اللہ کی نعمتوں میں اچھی عادتیں ہو سکتی ہے، کوئی عمل ہو سکتا ہے، کوئی اور نعمت ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشک کے جائز ہونے کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا، رشک کے قابل تو 2 ہی آدمی ہیں، ایک وہ جسے اللہ نے قرآن دیا اور وہ اس کی دن رات تلاوت کرتا ہے، اور دوسرا وہ جسے اللہ نے مال دیا اور وہ اسے اللہ کی راہ میں دن رات خرچ کرتا ہے. کیا بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رشک کرنے والے بندے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ کن 2 لوگوں پہ رشک کرنا چاہیے. ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا اور اس نے دن رات قرآن کی تلاوت کی، یعنی اللہ کو یاد کیا، اور دوسرا وہ جس کو اللہ نے مال دیا وہ اللہ کی راہ میں اسے خرچ کرتا ہے. ٹھیک ہے. حسد کا تعلق دل سے ہے، افعال سے نہیں. لہٰذا جو شخص کسی بھی مسلمان کی برائی چاہے وہ حسد ہے. اچھا، جو حسد ہے نا اس کا تعلق آپ کے اعمال، افعال مطلب آپ کی حرکتوں سے نہیں ہے، بلکہ حسد دل میں ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ کسی بندے سے بہت جلتے ہو لیکن آپ منہ پہ اس بندے کے ساتھ بہت اچھے ہو رہے ہیں، یعنی کہ آپ کے افعال، آپ کی جو حرکتیں اس بندے کے لیے بہت پازیٹیو ہے، بٹ دل میں آپ بہت زیادہ جلتے ہیں اس بندے سے. تو حسد کا تعلق کس چیز سے ہوا؟ دل سے ہوا. اور جو شخص کسی بھی مسلمان کی برائی چاہے گا وہ حاسد ہے. ٹھیک ہے. اگر میں کسی کی برائی چاہ رہی ہوں نا تو میں حاسد ہوں، حاسدین میں شمار ہوں گی. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان اس حد تک بھی گر جاتا ہے کہ حسد کی وجہ سے قتل و غارت بھی کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. جائیدادوں کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے. جس طرح قابیل نے حسد کرتے ہوئے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تھا. حابیل اور قابیل ہی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور انہوں نے سب سے پہلے ان 2 بھائیوں نے ایک دوسرے کا قتل کر دیا تھا. اس نے قابیل نے حسد کرتے ہوئے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تھا. ٹھیک. حسد کی وجہ سے کیا تھا، کس وجہ سے مارا؟ کہا جاتا ہے کہ جہاں تک میں نے پڑھا اس بارے میں یہ تھا کہ حابیل نے قابیل کو اس لیے قتل کیا، قابیل نے حابیل کو اس لیے قتل کیا تھا کیونکہ حابیل کی شادی جس لڑکی سے ہونی تھی قابیل اس لڑکی کو پسند کرتے تھے، اور قابیل کی جس سے ہونی تھی قابیل اس کو پسند نہیں کرتا تھا. تو قابیل چاہتا تھا کہ میری حابیل کی والی لڑکی سے شادی ہو جائے، اور لیکن وہ پاسبل نہیں تھا. ٹھیک ہے.
اور اس چیز کے اوپر حسد کی وجہ سے اس نے اپنے بھائی کو ہی مار دیا. ٹھیک. حاسد اپنی تخلیق کا مقصد بھی کھو بیٹھتا ہے اور مایوسی کے دلدل میں دھستا چلا جاتا ہے، جیسا کہ یہود مدینہ محض حسد کی وجہ سے رسول اللہ پر ایمان لانے سے محروم رہے. ٹھیک. اچھا، جو حاسد بندہ ہوتا ہے نا، وہ اپنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے بنایا نا، وہ اس مقصد کو ہی بھول جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے دل میں نا ہر وقت مایوسی رہتی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب ایک بندہ شکر ہی ادا نہیں کرتا ہے، جب ہر وقت وہ دوسروں کو ہی دیکھتا رہے کہ اس کے پاس تو یہ ہے، اس کے پاس تو وہ ہے، میرے پاس تو یہ نہیں، تو اس بندے کے دل کا سکون ختم ہو جاتا ہے، اس کا دل مایوسی میں ڈوب جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ مایوس ہی رہتا ہے کہ میرے پاس تو ہے ہی نہیں، میں تو ایسا، میں تو ویسا. ٹھیک. نبی کریم رات کو سونے سے پہلے حسد سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ کر سوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین یعنی کہ وہ جو سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ 2 سورتیں اور آیت الکرسی پڑھتے اور اپنے ہاتھ پہ پھونک مار کے پورے جسم پر مار لیتے تھے. ٹھیک ہے. بہت پاورفل سنت ہے معوذتین پڑھنا اور آیت الکرسی پڑھنا. اس سے آپ کی پوری رات پروٹیکشن ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی پروٹیکشن کرتا ہے. حسد جیسے دل کی برائی سے آپ بچ جاتے ہیں. ٹھیک. پھر کہتے ہیں جھوٹ کی بات. جھوٹ کیا ہے؟ جھوٹ سے مراد ایسی بات یا دعویٰ ہے جو حقیقت کے خلاف ہے، اس سے جان بوجھ کر کسی کو گمراہ کرنے یا دھوکہ دینے کی غرض سے بیان کیا جائے. کیا ہوتا ہے جھوٹ؟ جھوٹ کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو حقیقت کے خلاف ہو، یعنی کہ جو سچ نہ ہو. ٹھیک ہے. اور وہ جان بوجھ کر بولا جائے تاکہ کسی کو گمراہ کیا جائے، تاکہ کسی کو گمراہ کر دے، آپ دھوکہ دے دے، مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کر دیں. ٹھیک ہے. اس لیے جھوٹ بولا جاتا ہے. جھوٹ اس چیز کو کہتے ہیں. تمام مذہب، معاشروں اور آسمانی تعلیمات میں جھوٹ کو حرام قرار دیا. صرف اسلام ہی نہیں، ہر مذہب میں جتنی بھی ہماری آسمانی کتابیں اتری، ان سب میں جھوٹ کو حرام کہا گیا ہے. سورہ الحج کی آیت نمبر 33 اور جھوٹی باتوں سے پرہیز کرے. اسلام ہمیشہ ہمیں سچ بولنے کا ہی حکم دیتا ہے. انسان کا کسی بات کو اس کی اصل حقیقت کے مطابق بیان کرنا سچائی ہے. جو بات ہے اس کو حقیقتاً ویسے ہی بیان کر دینے کو سچ کہتے ہیں، وہ سچائی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہمیشہ سچ بولنے والوں مردوں اور سچ بولنے والی عورتوں سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرماتے ہیں. جو سچائی کا ساتھ دے، جو سچ بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خود بہت بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے. سچائی نیکی کا رستہ دکھاتی ہے اور نیکی جنت کا رستہ دکھاتی ہے. جھوٹ بولنا منافق کی نشانی. کتنی اچھی بات ہے کہ جو سچ بولتا ہے وہ سیدھے رستے پر ہے. سچائی جو ہے نا آپ کو سیدھا رستہ اور نیکی کا رستہ دکھاتی ہے. اور نیکی کا رستہ کون سا رستہ ہے؟ جنت کا رستہ ہے. ایک مرتبہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں. پھر پوچھا گیا، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں. پھر سوال ہوا کہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. یعنی مومن بزدل بھی ہو سکتا ہے، مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے، یعنی پیسہ خرچ نہیں کر سکتا، پیسہ بچا کنجوسی خرچ کرتا ہے، ہو سکتا ہے، لیکن مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. جو مومن ہے، جو واقعی دین اسلام کو دل سے مانتا ہے اور عمل کرتا ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. جھوٹی سفارش کرنا، مذاق میں جھوٹ بولنا، کسی پر جھوٹا مقدمہ بنا دینا، کوئی چیز فروخت کرتے ہوئے جھوٹ بولنا، کسی کی غلط حاضری لگانا، جھوٹی درخواست دینا، جعلی میڈیکل سرٹیفکیٹ دینا، موبائل یا سوشل میڈیا کے ذریعے سے جھوٹی بات کی تشہیر کرنا، اور اس طرح کی دیگر تمام چیزیں جھوٹ میں داخل ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ جھوٹی سفارش دیں کسی کی، جھوٹ کی بیس پہ نوکریاں لگوا رہے ہیں، جھوٹ مذاق میں جھوٹ بول رہے ہیں ایک دوسرے سے، جھوٹے کیسز کر رہے ہیں جائیدادوں کے لیے، جھوٹ بول رہے ہیں، کوئی چیز فروخت کر رہے ہیں آپ دکاندار اور جھوٹی تعریفیں کر رہے ہیں اپنے پروڈکٹ کی، اور کسی کی غلط حاضری لگانا. یعنی کہ فار ایگزامپل اب میں یونیورسٹی میں ہوں، یونیورسٹی میں جو ہے نا 100 اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں کلاس میں، اور اکثر جو ہے نا، اور یونیورسٹی میں کیا ہوتا ہے، اٹینڈنس شیٹ آپ کے پاس
ہوتی ہے، یا آپ سی آر اٹینڈنس لگاتا ہے جو کلاس کا پریفیکٹ یا مانیٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو ہے نا اکثر بچے نا سی آر سے بات چیت کرتے ہیں، منا لیتے ہیں، اس کو بولتے ہیں کہ یار ہماری لگا دو اٹینڈنس، پراکسی لگا دو، وہ خود پورا لیکچر غائب ہوتا ہے۔ تو یہ جھوٹی حاضری لگا رہے ہیں، گناہ ہے، جھوٹ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جھوٹی درخواست دینا، جعلی میڈیکل سرٹیفکیٹس بنانا، سوشل میڈیا پہ غلط باتیں، جھوٹی باتیں پھیلانا، یہ ساری چیزیں کیا یہ جھوٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت اور دیگر جو معاملات زندگی تھے اس میں بھی بہت زیادہ سچائی اور دیانتداری سے کام لیتے تھے، کہ اتنے سچے تھے کہ اہل عرب ان کو صادق اور امین کہتے تھے، ٹھیک ہے؟ ان کا لقب تھا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام ہمیشہ سچ بولتے تھے اور جھوٹ سے شدید نفرت کرتے تھے، یعنی کہ اہل بیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھرانے تھے لوگ، جو مسلمان لوگ تھے اور جو صحابہ کرام تھے، وہ ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ نبی کریم کے فیض یافتہ لوگ جھوٹ سے کس قدر اجتناب کرتے تھے، اس کا اندازہ حضرت انس بن مالک کے اس فرمان سے ہو سکتا ہے۔ حضرت انس بن مالک کا ایک فرمان ہے جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی لوگ کس قدر جھوٹ سے نفرت کرتے تھے۔ ترجمہ: اللہ کی قسم ہم کبھی بھی جھوٹ نہ بولتے تھے اور ہمیں تو معلوم ہی نہ تھا کہ جھوٹ ہوتا کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک نے کہا ہے کہ اللہ کی قسم ہم کبھی بھی جھوٹ نہ بولتے تھے اور ہمیں تو معلوم ہی نہ تھا کہ جھوٹ ہوتا کیا ہے، یعنی کہ حضرت انس بن مالک نے شو کیا کہ مجھے اتنا برا لگتا ہے جھوٹ، اور اتنا برا لگتا ہے کہ ہم نے کبھی نہ بولا اور ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ جھوٹ ہوتا کیا ہے، ٹھیک؟ اوکے، جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ جھوٹ کے چند نقصانات درج سے ہیں، جھوٹ کے نقصانات دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جھوٹے آدمی کی دعا قبول نہیں کرتا اور نہ اس کے رزق میں برکت فرماتا ہے۔ جھوٹ بولنے والے کو نہ اللہ تعالیٰ پسند کرتے اور نہ ہی لوگ پسند کرتے ہیں۔ جھوٹ بولنے والا معاشرے میں اپنی عزت کھو دیتا ہے۔ جھوٹ بولنے والا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ جھوٹ بولنے والے کو اپنی ذات پر بھی اعتماد نہیں رہتا، وہ اپنی ہی نظروں میں گر جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر مجبوری ہو اور جھوٹ بولنا، اچھا اگر مجبوری ہے اور آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ اگر آپ نے یہ جھوٹ نہ بولا تو فار ایگزامپل کوئی لڑائی ہو سکتی ہے، کوئی معاملہ مزید خراب ہو سکتا ہے، اور یا پھر جھوٹ بول لینے سے اگر کوئی لڑائی رک رہی ہے تو پھر اس کنڈیشن میں آپ بول سکتے ہو، لیکن پھر آپ کو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے پہلے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر کوئی پازیٹیو ریزن ہو، یہ نہ ہو کہ آپ مجبوری میں ایسا جھوٹ بول دیں کہ وہ اور فساد پیدا کر دے، ٹھیک؟ کہ جو جھوٹ بولنے والا شخص ہے اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتا، لوگ اسے پسند نہیں کرتے، اس بندے کی کوئی عزت نہیں رہتی ہے، وہ ہر کسی کے سامنے اپنی رسپیکٹ کھو دیتا ہے کیونکہ سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ تو جھوٹ بولتا ہے، ٹھیک؟ غیبت اور بہتان۔ غیبت اور بہتان کے معنی: کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی بیان کرنا غیبت ہوتا ہے۔ اگر وہ برائی اس میں موجود ہو تو اسے غیبت کہتے ہیں، اور اگر اس برائی موجود نہ ہو تو اسے بہتان کہتے ہیں۔ بہتان کیا ہوتا ہے کہ کسی بندے میں وہ برائی موجود ہی نہ ہو اور آپ پھر بھی اپنی طرف سے بول دیں کہ وہ تو ایسا کرتا ہے، وہ تو ایسا کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ حالانکہ وہ بندہ اس طرح نہیں کرتا ہے، ان ریئل وہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرتا ہے، تو یہ کیا ہوا؟ یہ آپ نے اس بندے پہ بہتان لگا دیا، ٹھیک ہے؟ آپ نے جھوٹ بولا اور اس بندے کا غلط امیج لوگوں کے سامنے پیش کیا، آپ نے اس پہ بہتان لگایا، ٹھیک؟ اور غیبت کیا ہوتا ہے؟ کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائیاں بیان کرنا، ٹھیک؟ کسی پر جھوٹا الزام لگانا یہ بھی بہتان ہوتا ہے، کہ فار ایگزامپل میں کسی پر جھوٹا الزام لگا دوں کہ میرے پیسے اس بندے نے چرائے، حالانکہ وہ پیسے یا مجھ سے خود خرچ ہو گئے یا مجھے سے کہیں گم ہو گئے، لیکن میں نے کسی اور پہ الزام لگا دی تو یہ بہتان ہوا۔ اسے تہمت لگانا بھی کہتے ہیں۔ اسلام کے عدالتی نظام میں کسی پر تہمت لگانا بہت بڑا جرم ہے۔ تہمت لگانے والے پر 80 کوڑوں کی سزا ہے، یعنی کہ 80 کوڑے اس بندے کو مارے جائیں گے۔ جو کوڑا کیا ہوتا ہے؟ لیدر کی بیلٹ کی طرح کی ایک چیز ہوتی ہے جو اس بندے کو مارے جائیں گے جو کسی پہ بہتان یا تہمت لگائے گا۔ کسی کی جسمانی یا عملی کمزوری، رنگ، نسل و خاندان یا پیشے کی بنیاد پر اسے طعنہ دینا یا اس کی غیبت کرنا سخت گناہ ہے، یعنی کہ کسی کی کوئی کمزوری ہے، آپ کو پتہ ہے، اور آپ اس بندے کو طعنہ دے رہے یا غیبت کر رہے تو ایک گناہ ہے،
ہر انسان کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، ہر کسی کو اللہ تعالیٰ نے بنایا. کسی کی کوئی جسمانی کمزوری ہے، شکل صورت کسی کی اتنی اچھی نہیں ہے، جو بھی ہے اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا. اس بندے پر اعتراض کرنا ایسا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی کریشن پر اعتراض کر رہے ہو. اسی وجہ سے قرآن میں غیبت کرنے اور طعنہ دینے والے کے لیے ہلاکت کا اعلان کیا گیا ہے. یعنی کہ اس بندے کے لیے ہلاکت کا اعلان کیا گیا ہے کہ کسی کے سامنے اس کی برائی بیان کرنے کو طعنہ، ٹھیک ہے، ہاں، کسی کے سامنے اس بندے کی برائی بیان کرنا، اس کو طعنہ دینا، اس کو طنز کہتے ہیں. ٹھیک، کسی کو طعنہ دینا اور اس پر طنز کرنا بھی حرام ہے. اس چیز سے بھی منع کیا گیا ہے کہ کسی کو منہ پر طعنہ دینا کسی چیز کی بیس پر، اور اس پہ تنقید کرنا، اس پہ طنز کرنا، ایسی بات کرنا کہ اس بندے کو چبھے، تو یہ چیز بھی حرام ہے اسلام. ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہر ایسے شخص کے لیے ہلاکت ہے جو آمنے سامنے طعنہ دینے والا اور پیٹھ پیچھے عیب نکالنے والا ہو. سورہ الہمزہ کی آیت نمبر 1 ہے. کیا کہا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے بولا ہے کہ اس بندے کے لیے ہلاکت ہے، یعنی کہ وہ بندہ اس کے لیے ہلاکت کا اعلان کر دیا ہے جو منہ پہ طعنہ دے کسی کو اور پیٹھ پیچھے لوگوں کے عیب نکالے اور ان کے بارے میں باتیں کرے، تو ایسے بندے کے لیے ہلاکت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں غیبت کو حرام قرار دیا اور اسے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی ہے. ٹھیک، قرآن مجید میں سب سے زیادہ سخت مثال غیبت کی بیان کی گئی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں بہت سی اخلاقی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. کتنی بڑی سزا ہے کہ جیسے اپنے مردے بھائی کا گوشت کھانا، اور قیامت والے دن یہی ہوگا. جو بندہ دنیا میں لوگوں کی غیبت کرتے تو اس کو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو غیبت کی وجہ سے بہت سی اخلاقی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، معاشرے میں بہت بدامنی پیدا ہوتی ہے. آپ کسی کی دنیا میں کسی کی غیبتیں کر رہے ہو، دوسرے بندے کے سامنے بھی اس کا امیج ڈاؤن کر رہے ہو، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہی ہوگا کہ معاشرے میں بہت بدامنی پیدا ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کی بدگوئی نہ کیا کرو اور نہ ان کے عیب تلاش کرنے کی کوشش کرو. بلا شبہ جو ان کے عیب تلاش کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ بھی اس کے عیب تلاش کرے گا، اور جس کے عیب اللہ تعالیٰ تلاش کرے تو وہ اس کے گھر کے اندر رسوا کر دے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو بندہ بدگوئی کرے، یعنی کہ بری باتیں کہے، دوسروں کے عیب تلاش کرے، لوگوں کے سامنے لوگوں کے عیبوں کو چھالے، تو اس بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھی رحم نہیں کرتا، پھر اللہ تعالیٰ بھی ایسے بندے کے عیب تلاش کرے گا. اللہ تعالیٰ بھی ایسے بندے کے عیب تلاش کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو رسوا کر دیتا ہے جو دوسروں کو رسوا کرتے ہیں. اس بندے کو اس کے گھر کے اندر رسوا کر دے گا، باہر رسوا کر دے گا. یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو سزا دینا چاہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں کیا نہیں ہے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان 2 لوگوں کو عذاب ہو رہا ہے، پر عذاب بھی کسی بڑے کام کی وجہ سے نہیں ہو رہا. ان میں سے ایک کو تو اس سے عذاب ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب کرتے ہوئے پاکی کا خیال نہیں رکھتا تھا، اور دوسرے کو اس سے عذاب ہو رہا ہے کہ وہ لوگوں کی غیبت کرتا. یعنی کہ دونوں چیزیں نا ہمیں نارملی اتنی بڑی چیز نہیں لگتی. اگر ہم واش روم میں ہیں اور ہم دھیان نہیں کر رہے کہ کہیں ہمارے کپڑے گندے نہیں ہو رہے، اینڈ ہم اس چیز کا خیال نہیں کر رہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے ہی یورین سے ہمارے کپڑے گندے ہو رہے ہیں، یہ چھینٹیں ہو رہی ہیں، یہ چیز لوگ اتنا نوٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اور یہ لیکن حالانکہ صحیح بات نہیں ہے، اس وجہ سے بھی اتنا عذاب ہو رہا تھا اس بندے پر. اور دوسری چیز کیا ہے کہ ایک بندہ غیبت کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ ان بندوں پہ جو عذاب ہو رہے کوئی بڑی وجہ نہیں ہے، کوئی بڑے گناہ نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ کر کے ان پہ اتنا زیادہ عذاب ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ناپسندیدہ چیزیں. غیبت سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم زبان کی حفاظت کریں. ہمارے دل میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہمیں قیامت کے دن اپنے ہر قول و فعل کا حساب دینا ہوگا. ٹھیک، غیبت سے بچنے کا کیا طریقہ ہے کہ ہمیں اپنی زبان کی خود حفاظت کرنی چاہیے. ہمارے دل میں یقین ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے، اپنے ہر ایک کہی ہوئی بات کا حساب دینا ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اس وجہ سے ہمیں غیبت سے خود کو روکنا ہوگا، خود پہ خود کنٹرول کرنا ہوگا.
غیبت کے لیے ہمیں اپنی صحبت کا خیال رکھنا چاہیے. غلط لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے اگر آپ ایک ایسی گیدرنگ میں جو ہے ہی گوسپ گیدرنگ، جو ایک دوسرے کی باتیں ادھر سے ادھر کرنے والے لوگ ہیں، تو پھر تو آپ غلط گیدرنگ میں، پھر آپ بھی نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے ساتھ حصہ لینے لگ جائیں گے، مشغول ہو جائیں گے. تو اپنی گیدرنگ کا سب سے پہلے خیال رکھنا ہے. غیبت اور بہتان کی وجہ سے معاشرے میں کینہ اور دشمنی کو فروغ ملتا ہے. ایک دوسرے کے بارے میں دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے. دور حاضر میں بہت سے لوگ غیبت کی خوفناک آفت کی لپیٹ. غیبت سے کیا ہوتا ہے؟ معاشرے میں ایک دوسرے کی نفرت پیدا ہوگی، دشمنی پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے کے بارے میں غلط خیالات رہتے ہیں، گھر میدان جنگ بن جاتے ہیں، ایک دوسرے خاندانوں میں لڑائیاں، محلے میں لڑائیاں، دوستوں میں لڑائیاں، یہ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اس گناہ سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے. نہ غیبت کریں، نہ سنیں، نہ ساتھ دیں ان لوگوں کا جو یہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کے گھر میں بھی کوئی کرتا ہے نا تو اس کو بڑے پیار سے سمجھاؤ کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، صحیح. اب ہم مشقی سوالات کی طرف آتے ہیں. MCQs ہے. ابلیس نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، کیا وجہ تھی؟ تکبر کی وجہ سے. یہود مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کی وجہ کیا تھی؟ غرور تھا. وجہ غرور تھی کیونکہ وہ یہی کہتے تھے کہ ایک یتیم اور ایک غریب بچہ کیسے نبی بن سکتا ہے، تو وہ ایمان نہیں لائے، غرور تھا ان میں. حدیث نبی کے مطابق منافق کی ایک نشانی یہ بھی ہے، جھوٹ بولنا. قرآن مجید میں مردہ بھائی کا گوشت کھانا تشبیہ دی گئی ہے غیبت سے. مختصر جواب، تکبر کے کوئی سے دو نقصانات بیان کریں. تکبر کے کوئی سے دو نقصانات دیکھ لیتے ہیں ہم یہاں پر. تکبر سے کیا ہوتا ہے؟ ہمیں پتہ ہے تکبر سے جھوٹ، تکبر کی وجہ سے انسان نے صرف جھوٹ، غیبت اور خود پسندی جیسے اخلاقی برائیوں کا شکار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، پہلا جھوٹ، دوسرا غیبت، یا آپ کہہ سکتے خود پسندی. یہ وہ برائیاں ہیں جو انسان میں آ جاتی ہے تکبر کی وجہ سے. رشک اور حسد میں فرق بتائیں. رشک حرام نہیں ہے، حسد حرام ہے. رشک میں آپ کسی کا برا نہیں چاہتے بلکہ آپ چاہتے کہ وہ نعمت آپ کو بھی مل جائے، اور حسد میں کیا ہوتا ہے کہ آپ چاہتے کہ وہ نعمت اگلے بندے سے چھن جائے. جھوٹ کی 4 مختلف صورتیں تحریر کریں. آپ کی بک میں ہے؟ چل ٹھیک ہے، اگر آپ کی بک میں ہے تو آپ اس کو فالو کرو. کوشچن 4 ہے، غیبت اور بہتان باہمی تعلقات کی خرابی اور معاشرتی بگاڑ کی جڑ ہے، وضاحت کریں. ان کی غیبت اور بہتان کیا ہے؟ کہ آپس کے تعلقات کو خراب کرتے ہیں، معاشرے میں بگاڑ یعنی کہ معاشرے میں بدامنی کو پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس سٹیٹمنٹ کی وضاحت کرنی ہے، آپ کو خود بتانا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیسے جھوٹ، غیبت اور بہتان کی وجہ سے گھروں کا سکون اور معاشرے کا سکون خراب ہو رہا ہے. درج ذیل پر نوٹ لکھے، تکبر، حسد، جھوٹ، غیبت اور بہتان، یہ جتنے بھی ہم نے ہیڈنگس پہ ان سب کو شارٹ کر کے لکھ لو. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا ہمارا یہ والا ٹاپک کمپلیٹ.